آپ ایک ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، آپ ذرا دیکھ کہ ایک ریڑھی والا عورتوں کے ساتھ کس طرح کام کر رہا ہے، سامنے تیلی میں کچھ ڈال کے دے رہا ہے، آپ ویڈیو میں ذرا ملاحظہ فرمائیں، لیکن وہی تیلی نیچے کر کے نیچے سے دوسری تیلی اٹھا لیتا ہے۔ عورتوں کو پتہ نہیں چلتا، طریقہ کار ہے ان کا اپنا، لیکن آپ ذرا دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے، سامنے ایک چیز دینے لگتے ہیں لیکن چپکے سے وہ تبدیل کر کے دوسری چیز دے دیتے ہیں۔ نمشکار، ریوڑ راشٹر میں چھپی ہماری ٹیم فدو دین کا مست خرونشیوں میں پائی جانے والی فختون پرجاتی کا پترکار لٹھ نواز فختون آپ کے لیے ریوڑ راشٹر کے مست خرونشیوں میں سمے سمے پر اٹھنے والے لاٹھی دگی سمبندھی ووادت وشیوں پر ایک سے بڑھ کر ایک رپورٹ لاتا رہتا ہے۔ اسی کرم میں رہسیہ اور رومانچ سے بھرپور تتھا لٹھ نواز فختون دوارا روچک بھاو بھنگیمائیں بناتے ہوئے پوچھے گئے جٹل پرشنوں کا سامنا کرتی اپنے دوسرے شوہر کی ہتیا کی آروپی مادہ کا ساکشاتکار دیکھیں گے۔ یہاں پر میں آیا ہوں، کچھ دنوں پہلے میں نے 3 بچیوں کی انٹرویو کیا تھا جو تینوں بہنیں تھے۔ سب سے پہلے آپ لوگ وہ دیکھیں۔ اللہ کرے میرے ابو مل جائے ورنہ ہم جان سے مر جائیں گے۔ خان صاحب، آپ تو سب کی مدد کرتے ہیں، عائشہ ٹک ٹاکر کی مدد کی ہے، ہم بھی تو آپ کی بیٹی ہماری مدد کر دیں، ہم اپنے آپ کو مار لیں گے۔ یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا، وہ بچے رو رو کے پکار رہے، وزیر اعظم صاحب اور سب کو پکار رہے تھے کہ ہمارے لیے انصاف کرے، ہم سے انصاف کرے۔ انصاف کے لیے وہ لوگ بھیک مانگ رہے تھے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہمارے ساتھ یہ جو سسٹر بیٹھی ہوئی ہیں، اس وقت ملزمہ ہیں۔ مجھے ہنسنا بھی آتا ہے اس بات پر کہ ایک ملزمہ ایسے آزاد کیسے گھوم رہے ہیں، آج تک پولیس نے ارسٹ بھی نہیں کیے ہیں۔ جو 3 بچیاں میں نے آپ لوگ کو دکھائیں، یہ ان کی سوتیلی ماں ہیں۔ ان بچوں کی پہلی ماں جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، اور یہ سلامت کی دوسری بیوی ہیں۔ سلامت کی کیا آپ لگتی ہیں؟ میں بیوی لگتی ہوں۔ دوسری پہلی؟ جی دوسری۔ اچھا، کب شادی ہوئی ہیں؟ 7 سال ہو گئے۔ 7 سال ہوئے۔ جی۔ آپ نے اس کے ساتھ خوشی سے شادی کی تھی؟ جی خوشی کے ساتھ میں نے شادی کی تھی۔ بیوی یہ جو سوتیلی بچیاں ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ ٹھیک تھا؟ جی شکر الحمدللہ ٹھیک تھا۔ ٹھیک تھا۔ اچھا سسٹر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بچیاں بھیک مانگنے کے لیے ہر دروازہ انہوں نے کٹائے ہیں، جی ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ کا شوہر کب سے لاپتہ ہوا تھا سلامت؟ 14 تاریخ کو 6واں مہینہ 2021 کو ہوا تھا۔ اچھا، اس وقت آپ کے اوپر یہ الزام ہے کہ آپ نے اپنے خاوند کا قتل کیا ہے، مانتی ہو؟ بس انہوں کے ساتھ مل کر پلاننگ کی تھی، نہ اب پتہ ہے کہ سلامت کہاں ہے اور نہ میں نے ابھی قتل کیا ہے۔ پلاننگ کس چیز کی تھی؟ پلاننگ یہ تھی کہ میں توکل نے کہا کہ سلامت کے پیسے وغیرہ 9 لاکھ روپے سلامت کا اس کے گھر ہے، بینک میں تھا، اس نے نکلوا لیا۔ اس نے کہا کہ نا یار تم میرے گھر میں رکھوا لے، جب بچیوں کا دیج لینا ہوگا نا تو ہم مل کر جا کے دیج لے لیں گے۔ تو اس نے ایسا کہا تو سلامت نے کہا ٹھیک ہے یار تم میرے پھوپھو کا بیٹا ہے، اعتبار ہے مجھ پہ، رکھوا دیا ادھر۔ تو سلامت کو نا یہ مجھے بہکاتے تھے کہ سلامت تیری بیوی تمہارا نا شوہر کسی اور عورت کے ساتھ ہے، اس کے جی ایسے کر سلامت کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ لگا ہوا ہے تو تمہیں چھوڑ دے گا، ایسے بہکاتے تھے۔ پھر یہ کہتے تھے کہ بچیوں کی شادی ہوگی تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا، 7 سال ہو گئے ہیں، ایسے ویسے باتیں وغیرہ بہکاتے رہے مجھے۔ اس بہکاوے میں نے نا بس انہوں کی گاڑی میں اپنا شوہر بٹھا دیا۔ پلاننگ کیوں بنایا اپنے شوہر کے خلاف؟ اب یہ تو آپ بالکل اس میں ملزمہ ہیں اور آپ اس میں بھرپور شریک ہیں، کیوں آپ نے اپنے شوہر کو اپنے ہاتھوں ہی وہاں لے جا کے ان کے حوالے کیا؟ بس انہوں کے بہکاوے میں آ کے گاڑی میں نے بٹھایا، گاڑی میں آپ نے اس کو بٹھایا؟ لیکن دوسرے دن میں نے اسے کہا کہ سلامت کو لے آؤ تو اس نے دم۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے اس کو بٹھایا کیا؟ پھر یہاں پر یہ جو بچیاں ہیں در بدر کے ٹوکرے کارے، کبھی ایک دروازہ کبھی دوسرے دروازہ، تو آپ نے یہاں گھر میں کیوں نہیں بتایا؟ اس کے کہنے پہ نہیں بتایا، دھمکی میری چھوٹی بچی کو مار دیتا وہ، کیونکہ اچھا اپنی بچی کی پرواہ ہے، اور جس کا باپ جس بچیوں کا باپ کا سایہ آپ نے اجاڑا اس کا پرواہ نہیں تھا آپ کو؟ بس غلطی ہوگی، بہکاوے میں آ گئی۔ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ اپنا کان کو دیکھتے نہیں اور کتے کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ بھائی آپ لوگ صرف پہلے اپنے کان کو دیکھیں پھر کتے کے پیچھے بھاگیں، یہی ہمارے میں سب سے بڑی کمی ہے۔
और सबसे बड़ी कमी हमें दीन की है। अब इसका जवाब कौन देगा? अब ये अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप इस वक्त मुलजिमा भी हैं, पुलिस आपको अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं? 4 महीने हो गए मैं जाती हूँ, वो बातें ये करते हैं कि वो तवक्कल आएगा, तवक्कल को वो तवक्कल पैसे दे रहा है पुलिस वालों को। वो तो अलग बात है, लेकिन आपके ऊपर FIR है? जी। अच्छा, आपके ऊपर FIR भी है तो फिर आपके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ भी हो सकते हैं कि अगर किसी के खिलाफ इतना सा चर्च का भी FIR आया ना, या कोई किसी के साथ इतना चर्च भी पकड़े ना, तब भी वो 10 दिन जेल से नहीं निकल सकते हैं। आप इस FIR में नामजद हैं, फिर भी आप अपने घर में बैठे हैं। बस गलती होगी, माफ़ी मांगती हूँ, बस यही कहती हूँ कि आपका बाप लौटा दूंगी जिंदा खैरियत से। आपको पता है वो जिंदे? देखिए सिस्टर, अगर वो जिंदा हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप बताइए, हम वहां जाके उनके ऊपर चापा करते, मुझे देखा किसी भी चीज से नहीं डरना। आप मेरी बहन है, मैं आपको भरपूर सपोर्ट करता हूं, लेकिन खुदा के लिए उस बच्चियों को अपना बाप दिलाएं। अगर मेरे आप वहां जाने के लिए मेरा जान का नजराना में पेश होना मैं तैयार हूं, लेकिन इस बच्चियों के लिए अपना बाप बताएं, उसका अता पता बताएं, ये वो बाप कहाँ है, वो मरा है, जिंदा है, कहाँ है? प्लीज सिस्टर आप बताएं कि वो बाप कहाँ है। तो नहीं ना पता, नहीं तो 4 महीने से पहले मैं उस ठिकाने ले जाती तो इन्हों को दे देती, इन्हों का भाई, इन्हों का बच्चियों का बाप दे देती। यही तो नहीं ना पता, यही बहुत बड़ी गलती है कि मुझे ये ठिकाना नहीं पता था। पुलिस को आपने खुद बताया कि इतराफ़ जुर्म किए कि मैंने सलामत को तवक्कल के गाड़ी पे बैठा है। सारा बताया, वो तवक्कल को रुलाया, नहीं पकड़ते, आतफ को भी नहीं पकड़ रहे। उनको तो छोड़ दो, आपको क्यों नहीं पकड़ते पुलिस? मैं हैरान हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ कि आपके पीछे आपका ये रोना धोना किसी मतलब किसी को दिल नरम करने के लिए तो नहीं है? आपके पीछे किसी का हाथ तो नहीं है, किसी बड़े बंदे का? सिस्टर कैसे हो सकते हैं? आप लोग बताएं, एक बंदा जुर्म करते हैं, वो घर में बैठ के घूम रहे हैं, न पुलिस पकड़ते हैं, न पुलिस इनके पास आते हैं, इसके ऊपर FIR भी है, अब तक पुलिस ने आपको गिरफ्तार भी नहीं किए। बिल्कुल। लेकिन बात यहां पर एक और आते हैं कि या तो तवक्कल पैसे दे के पुलिस को खुद को छुड़ाने के लिए इसको भी छुड़ाते हैं, क्योंकि ये दोनों मिले हुए हैं, तवक्कल और ये। अगर तवक्कल फंस जाता है, वो जेल चला जाता है, तो जाहिर सी बात है तवक्कल इसके ऊपर ही बात लाएगा कि ये भी मेरे साथ शामिल थी, तो दोनों के दोनों अंदर जाएंगे। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है। लठनवाज फख्तून की इस रिपोर्ट ने आपको अनियंत्रित प्रजनन के परिणाम स्वरूप दुर्गति को प्राप्त हो रहे मस्करवंशी जानवरों से भरे रेवड़ राष्ट्र की पशु कानून व्यवस्था से अवगत करवाया होगा। मस्करवंश संबंधी इसी प्रकार की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक तथा ज्ञानवर्धक सूचनाओं हेतु आप अपने दोनों चैनल पाक डिटॉक तथा टोपी डिटॉक से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।